اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث علم الذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کھانوں کی طرح ہیں، جس طرح سونے چاندی کی کھانے ہوتی ہیں۔ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے وہ لوگ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہیں، جبکہ ان میں دین کی سمجھ ہو۔ مسند احمد۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں انسانوں کو کھانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح مختلف کھانوں میں مختلف معدنیات ہوتی ہیں، بعض زیادہ قیمتی جیسے سونا چاندی، بعض کم قیمتی جیسے چونا اور کوئلہ۔ اسی طرح مختلف انسانوں میں مختلف عادتیں اور صفاتیں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے بعض اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجے کے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح سونا چاندی جب تک کھان میں پڑا رہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو کھان سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، اور اسی طرح جب تک آدمی کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی سخاوت ہو، کتنی ہی شجاعت ہو، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ مظاہر حق۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کی بات سکھانے یا سیکھنے کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کی ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئے اور فرمایا، بازار والوں، تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم یہاں بیٹھے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے؟ لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں۔ لوگ دوڑے ہوئے مسجد میں گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے واپس آنے کا انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا بات ہوئی کہ تم واپس آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا، ابو ہریرہ، ہم مسجد گئے، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی تو نہیں دیکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ حلال حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ بزار۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کا ادا کرا دے۔ یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر میں قیام کرنے والا بنا، رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما دیجئے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔